السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین اکرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہے۔ محترم حضرات، آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر ہم نماز سے دور رہے تو یہ بات جان لیجئے کہ ہم قیامت کے دن تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تأکل النار ابن آدم الا اثر السجود حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4326، صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7437۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کو کھا جائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو کھائے۔ محترم حضرات، ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ انسانوں کو آگ کھا جائے گی۔ جب مومن جہنم میں ڈالے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے تو آگ انہیں کھا جائے گی، لیکن ان کے سجدے کے نشان کو نہیں کھائے گی، اور فرشتے اسی سجدے کے نشان کو دیکھ کر مومنین کو جہنم سے باہر نکالیں گے، چاہے وہ مومن مرد ہو یا مومن عورتیں۔ لیکن اگر کوئی بے نمازی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نماز سے دور ہے، تو پھر اس کے پیشانی پر سجدوں کے نشان نہیں ہوں گے، اور اگر پیشانی پر سجدوں کے نشان نہیں ہوں گے تو فرشتے ایسے لوگوں کو جہنم سے نہیں نکالیں گے۔ سوچو مسلمانوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، سوچو ذرا کہ اگر ہماری پیشانی پر سجدوں کے نشان نہیں ہوں گے تو فرشتے ہمیں جہنم سے نہیں نکالیں گے۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کی محافظت کریں۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھنا جب اٹھانا، تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔